کچھ عرصے پہلے ایک باقاعدہ سیمینار کیا تھا جس میں مریم بی بی آئی تھیں اور انہوں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے آزادی صحافت کی وہ بہت بڑی علمبردار ہیں. ادھر اسلام آباد میں ایک ہوٹل میں ہوا تھا, اس میں بھی کچھ اپنے پسند کے صحافیوں کو بلایا گیا تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو ان کو بلانا ہے, لیکن پھر وہ جو آپ کلیمز کرتے ہیں اس کو اپنی حکومت میں آ کے دوبارہ اس کو جب امپلیمنٹ کرنا ہو تو اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. مفتاح صاحب کا جو لو افیئر ہے ایئر وائی کے ساتھ وہ ابھی کم نہیں ہو رہا. آج پھر انہوں نے غصہ ایئر وائی نیوز پہ نکال دیا. ہم نے خبر اسکرین شاٹ آپ کو دکھاتے ہیں. خبر یہ تھی کہ بھی آئی ایم ایف کی جانب سے اب تک کوئی واضح جواب نہیں ملا ہے, یہ ایئر وائی نے خبر چلائی. سو مفتاح صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ جی یہ ایک کمپلیٹ جھوٹ ہے اور شرم آنی چاہیے ایئر وائی کو, کیونکہ ہم اس طرح کے جو باتیں ہیں یہ ایئر وائی خود ہی گھڑ لیتا ہے. سو پھر جو رائٹرز کی گفتگو تھی مفتاح اسماعیل صاحب کی, اس کو ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں. اردو میں ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ لیں کہ اردو میں جو بات کہی گئی ہے وہ کیا تھی. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ دونوں فریقین نے منگل کی رات بات چیت کی اور بجٹ اور مالیاتی اقدامات پر اتفاق کیا, لیکن ابھی بھی مالیاتی اہداف کے ایک سیٹ پر اتفاق رائے ہونا باقی ہے. میں یہ بھی توقع کر رہا ہوں کہ پروگرام کی مدت میں 1 سال کی توسیع کی جائے گی اور قرض کی رقم میں اضافہ کیا جائے گا. تاہم مفتاح اسماعیل نے واضح کیا کہ آئی ایم ایف نے ابھی تک اس کا وعدہ نہیں کیا ہے. دوبارہ پڑھ دوں, انہوں نے واضح کیا کہ آئی ایم ایف نے ابھی اس کا وعدہ نہیں کیا, لیکن بات چیت کی بنیاد پر وہ توقع رکھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. سو یہ مفتاح صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کے بجٹ کو آئی ایم ایف پروگرام کے کلیدی مقاصد کے مطابق لانے کے لیے اضافی اقدامات درکار تھے. تو یہ اردو میں ہم نے ترجمہ کر کے پڑھ دیا کہ ایگزیکٹلی کہا کیا گیا. دوبارہ اسکرین شاٹ دکھا دیں کہ کیا ایئر وائی نے خبر چلائی. جناب, ہم نے خبر یہ چلائی کہ آئی ایم ایف کی جانب سے ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں ملا اور رائٹرز کے اس انٹرویو کی روح سے یہی لگتا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے, وہ ان کو توقع ہے, پر امید ہے, لیکن ابھی تک اس کے اوپر اگریمنٹ نہیں ہوا ہے. سو یہی خبر ہے, لیکن آبویسلی ایک کنفیوژن ہے, ایک پینک ہے گورنمنٹ کے رینکس میں, خاص طور پہ اکانومی کو لے کر, جو کہ گمن صاحب نظر بھی آ رہا ہے. اور اب تو یہ بھی اس طرح کی افواہیں چلانی شروع کر دی ہیں کہ کیا ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں, کوئی 26 کی تاریخ دے رہا ہے, کوئی 25 کی تاریخ دے رہا ہے. تو پہلے پی ایم ایل این اپنی اکانومی کی جو بھی ایک ساخت ہے, ایک سمت ہے, اس پہ اتفاق کر لے. اس کی ایک دوسرے کی ماشاءاللہ وہاں پہ کافی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں, تو وہاں کلیئرٹی ہوگی تو اسکرین پہ کلیئرٹی ہوگی. جناب, مسئلہ یہ ہے کہ ایئر وائی کو چھوڑیں, ڈار صاحب کے ٹویٹس دیکھ لیں, اور آپ کی نظر سے بھی کچھ ٹویٹس گزرے ہیں جو ان کے کچھ حمایتی دوست ہیں, ان کی ٹویٹس پڑھ لیں. ادروائز آپ اخبارات کے اندر بڑے جو سنجیدہ نوعیت کے کالمسٹ ہیں جو اکانومی کے اوپر لکھتے ہیں, ان کے جو کالمس پڑھ لیں. ہر طرف سے ایک ہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ تمام کابینہ کے ممبران اور خصوصاً جو ہمارے محترم جو مفتاح اسماعیل صاحب اور ان کے جو کپتان ہیں, آرٹیکل 90 اور 91 کے مطابق کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کابینہ کی کہ ان کے چہروں کے اوپر وہ ریٹ لارج نہیں, وہ انگریزی میں کہتے کہ کنفیوژن لکھی ہوئی ہے, کہ کنفیوژن ہے, فیصلہ وہ نہیں کر پا رہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. آج بھی جو ابھی تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی آپ کو لیوی لگانی پڑے گی پیٹرول کے اوپر, آپ کو جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 440 ارب روپے کا ایڈیشنل آپ کو کرنا پڑے گا. جو ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ہے وہ بھی بڑھا دیا گیا ہے. باقی بھی جو بجٹری ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے اوپر بھی جو سوالات اٹھائے گئے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے. تو جب وہ کہتے ہیں جی جب جنگل کے اندر مور ناچے گا تو ساری دنیا دیکھ لے گی, اعلامیہ آ جائے گا آئی ایم ایف کا کہ آپ کی انہوں نے پالیسیز کے ساتھ. جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں پتہ چل جائے گا, بجائے اس کے کہ آپ ایئر وائی کو ٹارگٹ کریں. میرے خیال میں آج کل وہ زیادہ ایئر وائی کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ پورا پاکستان ایئر وائی کو دیکھ رہا ہے, تو مفتاح اسماعیل صاحب بھی زیادہ ٹائم ایئر وائی کے اوپر لگا رہے ہیں. اپنے کام کے اوپر ان کو توجہ دینی چاہیے, کیونکہ اس وقت ملک کی جو اکانومی ہے بالکل وہ تباہی کے دانے پہ کھڑی ہوئی ہے, کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا کب آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوگا اور پاکستان کی اکانومی. چوئی صاحب کا میرے خیال سوال بھی, جی چوئی صاحب آپ کا سوال ہے نا. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بالکل ہی براہ راست اسٹریٹ, نہ لمبی تمہید باندھے بغیر. خاور گومن صاحب اور ماریہ میمن مجھے جواب دے دیں کہ آج اس لمحے عمران خان, پی ٹی آئی اور ان کے سابق وزراء اور خاص طور پر ان کی اکنامک ٹیم
وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس حکومت ہو تو ہم پاکستان کے عوام کو اور غریب لوگوں طبقات کو فوری ریلیف دیں گے اور دے سکتے ہیں، اور ہم دینے والے تھے اور دے رہے تھے۔ آیا آپ کے جو یہ چہیتے حکمران ہیں، آیا ان میں سے کوئی یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ چوئی صاحب اپوزیشن کے اندر لیٹس بی ویری آنیسٹ مختلف بیان کیے جاتے ہیں، جب حکومت میں آتے ہیں تو ٹون سب کی بدل جاتی ہے۔ یہ اپوزیشن والے بھی 3 مہینے پہلے یہی باتیں کر رہے تھے نا، اب آ گئے ہیں، اب آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل گیا، اپوزیشن میں بیٹھ کے تھوڑا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اس طرح کے بیانات دینا نا۔ اس کے اوپر انہوں نے کر کے دکھایا تھا ماریا، دیکھیں وہ ایک تو یہ تو بات ٹھیک ماریا کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت میں آنے سے پہلے ماریا آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو بیانات دے رہے تھے کہ ہم حکومت میں آئیں گے، مفتاح اسماعیل صاحب کے بیانات ہم نے متعدد بار اپنے پروگرام میں بھی دکھائے ہیں کہ وہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ آئل پرائسز کے حوالے سے وہ کیا فرمایا کرتے تھے، آئی ایم ایف کے حوالے سے سیاست تھی وہ۔ اچھا ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے اور ہم نے پوچھنے کی کوشش بھی کی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان کی حکومت نے بہت ہی ایک جو ہے متنازع ایگریمنٹ کیا تھا، وہ پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ماریا، وہ بھی چوئی صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جی جب اٹانومی دی گئی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو تو اس وقت تو 2-3 دن تو ایسا لگ رہا تھا پورے ملک کے اندر جو ہے کوحرام مچا ہوا ہے، لوگ رو رہے ہیں کہ پاکستان کو بیچ دیا گیا، اور خاص طور ہمارے یہ جو موجودہ حکومت کے اندر موجود ہیں سیاسی لیڈران۔ تو اب ہمیں بتا دیں مفتاح اسماعیل صاحب کہ وہ جو اٹانومی دی گئی تھی جو محترم سابقہ حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب نے دی تھی، کہ آپ نے وہ واپس لے لی؟ جہاں تک یہ موجودہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کا تعلق ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ بھئی آپ ایک ریاست ہیں، ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں چودھری صاحب، جائیں جا کے کہیں جی ہمیں یہ معاہدہ منظور نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ماضی کے اندر کئی حکومتوں نے ایسا کیا ہے، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے، اس کی وجہ آپ کو بھی پتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کدھر جا رہے۔ لیکن چودھری صاحب وہ جن کو علم ہے، آپ کی بھی ان سے بات ہوئی ہے، تو وہاں سے کوئی کیا خبر آ رہی ہے؟ کیا پھر ان سے مشورہ کر لیں؟ شوکت ترین صاحب کو بلایا تو تھا پچھلے دن، انہوں نے دوبارہ سے بلا لیں اور دوبارہ سے کوئی مشورہ ان سے کر لیں، یا ان کو کوئی کردار دے دیں جو خاور گومن صاحب جو میرے سے رابطے میں رہتے ہیں نا، وہ اس طرح کی ٹامنگ ٹوئیاں نہیں مارتے اور اس طرح ناکام اور ذلیل نہیں ہوتے پھرتے۔ آئی ایم سوری، میں نے تو ایسی سچویشن میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ایک وقت 57 بندے فوت ہو گئے تھے اور اس صورتحال کو بھی ریٹریو کرایا ہے۔ یہ نہیں کہ میں ایسی مذاق کر رہا ہوں، پر چودھری صاحب اب مسئلہ یہ ہے ملک اور قوم اور اس کا بات کرنی ہے اور غریبوں کی، آپ مجھے دے دیں، ان کے پاس پلان ہی کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب غریبوں اس کا سے کیا نکلنا کرنا ہے، ہے، ملک کی معیشت کا کیا کرنا ہے، الیکشن کس طرح ہونے ہیں، وہ تو یہاں انہوں نے عذاب بنایا ہوا ہے۔ کل آپ نے دیکھا نہیں شاہ محمود نے جو الزامات لگائے ہیں، ان کا تو اور ہی کوئی ایجنڈا ہے، اور ان کا سازشی جو منصوبہ ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غرق کرے جو پاکستان میں خانہ جنگی کا ماحول، مارا ماری کا تاثر اور پاکستان کے عدم استحکام کی باتیں کریں، اور فوج اور عوام کو اور اداروں کو آپس میں لڑانے کے جو منصوبے بنا رہے ہیں، کبھی کشتیوں میں بیٹھے ہوتے نظر آتے ہیں، کبھی وہ لالی پاپ کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی اور ساتھ ان کو درد اٹھا ہوا ہے۔ اٹس اے ویری سیریس سچویشن۔ میں کہہ رہا ہوں اس کو اریسٹ کرنا ہوگا، اور اگر اس سچویشن کو اریسٹ نہ کیا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ پاکستان سری لنکا سے بھی برے حالات میں نہ پھنس جائے۔ اللہ نہ کرے چوئی صاحب۔